یہ سال ثواب کی محفل ہے اور اس طرح کی جتنی بھی محافلیں ہوتی ہیں یا جو مجالس ہم سجاتے ہیں جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مرنے والے کی روح تک کچھ نہ کچھ پہنچے. تو میں اس حوالے سے 2 حدیثیں عرض کروں گا، پھر اس کے بعد اپنے موضوع کی طرف آؤں گا. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا امتی امت مرحومہ. حضور فرماتے ہیں میری امت امت مرحومہ ہے. فرمایا تدخل قبورها بذنوبها. جب یہ قبروں میں جائیں گے تو اپنے گناہوں کو ساتھ لے کر جائیں گے، یعنی گناہگار جائیں گے. تدخل قبورها بذنوبها. قبروں میں اپنے گناہوں کے ساتھ جائیں گے. فرمایا وتخرج من قبورها لا ذنوب علیہا. فرمایا جب یہ قبروں سے نکلیں گے قیامت کے روز حشر کا میدان ہوگا، جب میزان عمل پر آئیں گے، فرمایا لا ذنوب علیہا. حضور فرماتے ہیں ان پر ایک گناہ بھی باقی نہیں ہوگا. اب بات کو سمجھیے گا. فرمایا لا ذنوب علیہا. میں اگر گرامر کے اعتبار سے بات کروں، یہاں پر جو لا آ رہا ہے وہ لا نفی جنس کا ہے، یعنی جن سے گناہ کی مکمل طور پر نفی ہو رہی ہے، جن سے گناہ کی مکمل طور پر نفی ہو رہی ہے کہ لا ذنوب علیہا. حضور فرماتے ہیں اس پر ایک بھی گناہ باقی نہیں رہے گا، ایک بھی گناہ باقی نہیں ہوگا. وہ کیوں نہیں ہوگا؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمحص عنہا باستغفار المؤمنین لہا. فرمایا جائیں گے تو گناہگار، لیکن جب نکلیں گے تو گناہ نہیں ہوں گے، بخشے ہوئے ہوں گے، گناہ ختم ہو جائیں گے. مولا یہ کیا بات؟ گئے تھے تو گناہگار تھے، نمازیں چھوڑی تھی، روزے چھوڑے تھے، تیرے فرائض و واجبات کے اندر کمیاں کی تھی، اللہ حقوق بھی دینے تھے، سارے معاملات تھے، گئے تھے گناہوں کے ساتھ. لیکن محبوب تیرے فرماتے ہیں کہ جب قبروں سے اٹھیں گے لا ذنوب علیہا، گناہ نہیں ہوگے. مولا اس کا کیا فلسفہ ہے؟ اللہ کے حضور نے ارشاد فرمایا تمحصوا عنہا باستغفار المؤمنین لہا. فرمایا مرنے والا جب مر جائے گا، اس کے رشتہ دار، اس کے دوست احباب اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہیں گے. اس دعا کی برکت سے اللہ قیامت کے روز سارے گناہ معاف فرما دے گا. دوسری حدیث نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں حضور انا نتصدق عن موتانا، کہ حضور ہم اپنے مرے ہوئوں کے لیے صدقہ کرتے ہیں. منحج عنہم، اور ان کی طرف سے حضور حج بھی کرتے ہیں، جو ہمارے فوت ہو چکے ہیں ان کی طرف سے صدقہ بھی دیتے ہیں. منحج عنہم، ان کی طرف سے حج بھی کرتے ہیں. حضور یہ ہمارا پڑھنا، یہ ہمارا ان کی طرف سے حج کرنا، حضور یہ صدقہ کرنا، کیا یہ ان تک پہنچتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انہ لیصل. بے شک ضرور ان تک پہنچتا ہے، بے شک ضرور ان تک پہنچتا ہے. اور حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا ان تک تمہارا یہ پڑھنا پہنچتا بھی ہے. فرمایا جفرہ احدکم کما جفرہ اہدی بالطبق الیہ. فرمایا وہ تمہارا ایصال ثواب لے کر ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کسی کو کوئی تحفہ دیا جائے تو وہ خود چھوڑتا ہے. یہ احادیث طیبہ، یہ نبی پاک علیہ السلام کے فرامین اس بات کی طرف واضح طور پر مشیر ہیں، اشارہ کر رہے ہیں، اور اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مرنے والے کے لیے اگر کوئی عمل کیا جائے تو اللہ رب العالمین قبر میں اس کے لیے ذریعہ نجات بناتا ہے. وہ ایک الگ بات ہے کہ بعض لوگوں نے اس آیت کو بھی دلیل بنایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. فرمایا کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. فرمایا انسان اب جب مر گیا، کہا کہ اب اس کو اس کا کوئی عمل کام نہیں آ سکتا. یہ بات یاد رکھیے گا، انسان مر گیا، اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو چکا، اس کے اپنے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو چکا، کیونکہ وہ عمل سے دار الجزا میں جا چکا ہے. اب عمل کا گھر ختم ہو چکا. جب وہ قبر کے اندر گئے، یہ دار الجزا ہے، اعمال کا سلسلہ ختم ہو چکا، سانس کی مالا ٹوٹ چکی، اب وہ خود عمل نہیں کر سکتا. یہ جو آیت کریمہ ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، جس آیت کو لے کر بولے والے مسلمانوں کو بہکایا جاتا ہے. کہا جاتا ہے دیکھیں جی، جب رب نے کہہ دیا کہ انسان، مرنے والے انسان کے اعمال کا سلسلہ ختم، اب اسے کوئی عمل فائدہ نہیں دیتا، کہتے ہیں یہ بات ختم ہو گئی. میں نے کہا ایسا نہیں ہے. اگر یہ بات ہوتی تو نبی پاک علیہ السلام کے جو اتنے فرامین موجود ہیں، اتنے فرامین موجود ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ کرو گے تو میت کو فائدہ پہنچتا ہے، یہ کرو تو میت کو فائدہ پہنچتا ہے، یہ کرو تو میت کو فائدہ پہنچتا ہے. تو پھر میں نے کہا حضور کے ان فرامین کا مطلب کیا نکالو گے؟ تو لہٰذا اس آیت کا مطلب لوگوں نے غلط نکالا ہے. آیت کا مطلب یہ ہے وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ.
انسان کے اعمال کا سلسلہ تو منقطع ہو جاتا ہے. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ قبر میں جانے والے کو کوئی نفع نہیں پہنچتا. اس آیت کے اندر یہ ہرگز نہیں ہے. اگر آپ کے سامنے کوئی یہ آیت پڑھ کے آپ کو بہرا روی کا شکار کرنا چاہے, کوئی گمراہی کا شکار کرنا چاہے, اسے واضح طور پر کہے, اسے کہے میاں یہ بتاؤ اس آیت کریمہ کے اندر کہاں ہے, اللہ نے یہ کہا ہے کہ مرنے والے کو انتفاع نہیں ہوتا, فائدہ نہیں ہوتا. اللہ نے تو یہ فرمایا کہ اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے. اور اس بات کو تو ہر ذی شعور مانتا ہے, مرنے والا مر گیا, اعمال کا سلسلہ ختم. لیکن اس آیت کریمہ کا مطلب یہ نہیں جو یہ لوگ لیتے ہیں, بلکہ مطلب یہ ہے کہ اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا, لیکن مرنے والے کو دوسروں کے سبب اللہ نفع قبر کے اندر ضرور پہنچاتا ہے. اس پر ایک اور دلیل بخاری شریف کی روایت ہے. نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ کی والدہ محترمہ انتقال کر گئی. حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام, میری والدہ انتقال کر گئی ہے, حضور کوئی ایو صدقہ افضل, حضور سب سے بہتر صدقہ بتائیں جو میری ماں کو نفع بخشو. اب والدہ تو انتقال کر گئی تھی, تو حضور سے صدقہ پوچھنے آئے, حضور کوئی ایسا عمل بتائیں جو میں کروں میری ماں کو قبر کے اندر فائدہ بخشو. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الماء. محدثین نے اس کی شرح کی, کہا کہ چونکہ اس وقت پانی کی قلت ہوتی تھی, کنویں ہوتے تھے. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ساتھ جا کر پانی کا کنواں کھدوا دو, اس کو اللہ کے لیے وقف کر دو, آتے جاتے لوگ پانی پیئیں گے, اس کا ثواب اللہ قبر میں تمہاری ماں کو عطا فرمائے. اب حضرت سعد نے کنواں بھی کھدوایا, مزے کی بات, عقیدے کی بات کر رہا ہوں. کنواں کھدوایا, کنواں کھدوانے کے بعد آپ نے کنویں کے اوپر لکھوایا, کہا یہ الفاظ بولے آپ نے کہا ہاذہ لأم سعد, آپ نے فرمایا یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے. اگر میں یہاں بات کو تھوڑی سی طوالت دوں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے. حضرت سعد نے یہ کہا ہاذہ لأم سعد, یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے. اب کوئی سوال کرے, سعد اے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کنواں تو اللہ کے لیے ہوتا ہے, کنواں تو اللہ کے لیے ہوتا ہے, آپ نے کہہ دیا سعد کی ماں کے لیے ہے. جیسا کہ آج کل ہم 11ویں شریف پہ ہم کوئی بکرا کھڑا کرتا ہے یا کوئی ایسا کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ غوث اعظم کے لیے, ٹھیک ہے, کہتے ہیں نا بھائی یہ غوث اعظم کے لیے ہے, یہ داتا صاحب کے لیے, یہ خواجہ صاحب کے لیے. تو اب حضرت سعد نے بھی سیم وہی الفاظ بولے ہیں کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے, یہ نہیں کہا اللہ کے لیے ہے. حضور علیہ السلام موجود تھے حیات ظاہری کے ساتھ, حضور منع فرماتے تھے سعد یہ تو شرک ہے, یہ تم کیا کہہ رہے ہو, کنواں تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے, یہ تم کیا کہہ رہے ہو, تم نے اپنی ماں کی طرف نسبت کر دی. حضور بھی جانتے تھے کہ سعد کی مراد یہ نہیں کہ یہ کنواں خالصتاً اس کی ماں کے لیے ہے, بلکہ سعد کی مراد یہ تھی کہ یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے. لیکن اس کا یہ کنواں سعد, یہ جو کنواں کھدوایا ہے یہ ہے تو اللہ کے لیے, لیکن اس کا ثواب سعد کی ماں کے لیے ہے. سیم بالکل اسی طرح جب ہم کہتے ہیں یہ بکرا غوث اعظم کے لیے, کہتے یہ ہے تو اللہ کی ملک, لیکن ان کی ملک کر کے ہم اس لیے کہتے ہیں کہ اس کا ثواب غوث اعظم کو جائے. بات ہوتی ہے ذبح پر, آپ بات کو سمجھا کریں, بات ہوتی ہے ذبح پر. جب ہم ذبح کرتے ہیں نا, ذبح کرتے وقت دیکھا جاتا ہے کس کا نام آپ نے لیا. اگر آپ نے کسی غیر اللہ کا نام لیا نا ذبح کرتے وقت, اگر کسی نے یہ کہہ دیا ذبح کرتے وقت, یہ کہا کہ میں مصطفیٰ کے نام سے ذبح کرتا ہوں, حضور کا نام لے لیا ذبح کرتے وقت, یاد رکھیے گا جانور پھر بھی حرام ہو جائے گا. یہ بات آپ نے, میں نے حضور کی بات کی ہے, میں کوئی عقیدے سے نہیں پھر رہا, مسئلہ بیان کر رہا ہوں. کسی نے یہ کہا ذبح کرتے وقت کہ میں حضور کے نام سے ذبح کرتا ہوں, اللہ اکبر بسم اللہ کچھ نہیں پڑھا, کہا کہ مصطفیٰ کریم کے نام سے ذبح کرتا ہوں, اور ذبح چھری پھیر دی, بکرا حرام ہو جائے گا, جانور حرام ہو جائے گا. یہ ذبح کے وقت نام لینا ہے. اور اگر کسی نے کہہ دیا, جب میں نے اتنی بڑی بات کہہ دیا, کسی نے اگر یہ کہہ دیا غوث اعظم کا نام لے کر اگر اس کا ذبح کیا تب بھی تو بدرجہ اولا حرام ہو جائے گا. وہ تو یہ ذبح کے وقت ہوتا ہے. آپ ایمانداری سے بتائیے جتنے بھی بیٹھے ہیں, آپ جب ذبح کرتے ہیں بکرے کو, آپ نے غوث اعظم کے نام کا بھی کھڑا کیا ہو, داتا صاحب کے نام کا ہو, خواجہ صاحب کے نام کا ہو, ذبح کرتے وقت کس کا نام لیتے ہیں, اللہ کا نام لیتے ہیں نا, تو وہ چیز حلال ہے. میں ان مولویوں سے پوچھتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ جناب والا یہ اس طرح کا نام رکھ کے اس کو ذبح کرنے سے جانور حرام ہو جاتا ہے. خدا کے بندو ہوش کا ناخن لو, بندے نے ذبح کیا اللہ کا نام لے کر, اگر یہ بکرا حرام ہے, غوث اعظم کے نام لے کر ذبح کرتے وقت اگر نام نہیں لیا, نام اللہ کے لیے ہے, اگر یہ بکرا حرام ہے تو پھر حضرت سعد نے جو ماں کا نام لے کر کنویں کا نام رکھا تھا, پھر اس کنویں کے بارے میں کیا کہو. باتیں سمجھنے کی ہیں. ہمارے عقیدوں کو جو جوڑا جاتا ہے, ہمارے عقیدوں کو کھوکھلا کیا جاتا ہے, ہمیں کوئی بتاتا نہیں ہمارے عقیدے. مزے کی بات آپ کو بتاؤں اور بڑی پیاری بات ہے, ہم لوگ پتہ کس چیز کے عادی ہیں, ہم ہیں
جیسے ابھی الیاس کا بھائی کہہ رہے تھے نا، ہم ہیں تھک کے دھڑکے کے عادی، ہم ہیں سنوں کے عادی. جو بندہ کان پہ ہاتھ رکھ کے ہمارے سامنے تقریر کرے نا، ہم اس کو لائک کرتے ہیں. یہ ہمارا مزاج ہے، یہ ہمارا مزاج بن چکا ہے. ہم اس کو بالکل پسند نہیں کرتے جو ہمیں شریعت کی بات بتا کر جاتا ہے، جو ہمیں مسائل بتا کر جاتا ہے، جو ہماری فکر آخرت کی طرف ہماری توجہ دلاتا ہے. ہم اس کے بیان پر توجہ نہیں دیتے. یاد رکھیے گا، مسائل سیکھیں. حقیقت میں کیا ہے؟ ابھی قربانی قریب ہے. اب کوئی جانور لیتے ہیں، جی کسی نے جانور لے لیا، ہمارے ریاض بھائی نے جانور لیا. کوئی پوچھتا ہے آ کر جانور کس کا ہے؟ ریاض بھائی کیا کہتے ہیں؟ ریاض بھائی یہ کہتے ہیں نا بھائی میرا جانور ہے. بھائی یہی جس سے بھی کوئی پوچھے گا یہ کہیں گے نا میرا جانور ہے. یہ کہیں گے خدا کے بندے یہ جانور تو خدا کے لیے، تو کیسے کہہ رہے میرے لیے؟ ریاض بھائی بھی اس کو یہ جواب دیں گے بھائی ٹھیک ہے، اور مالک تو میں ہوں، فی الحال ہے تو اللہ کے لیے. جب ذبح کروں گا اللہ کا نام لے کر کروں گا، اپنا نام تھوڑی لے کر ذبح کروں گا. تو جب اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا وہ جانور حلال ہو گیا، وہ جانور حلال ہو گیا. تو لہٰذا غیر اللہ کے نام کی طرف اس کو مجازن منسوب کرنا، یہ کہنا کہ یہ فلاں کے لیے ہے، اور پھر اللہ کا نام لے کر ذبح کرنے سے اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. ہم نے وقت ذبح دیکھنا ہے کہ کس کا نام لیا جا رہا ہے. اگر وقت ذبح اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا تو وہ حرام، اگر وقت ذبح خدا تعالیٰ کا نام لیا گیا تو وہ جانور حلال.